جی تو دوستوں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اور ٹیکنالوجی اور جدت کے اس دور میں آج کل کے معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے ہمیں، وہ دو چیزیں زیادہ آ رہی ہیں۔ ایک تو سٹریس کا مسئلہ آ رہا ہے بہت زیادہ، ہر بندہ ہی سٹریس کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ فوکس نہیں بن پاتا ہے، ہم بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سوچ ادھر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک وبا کی صورت میں پوری دنیا میں ہی اس وقت پھیلی ہوئی ہیں۔ تو میرے ذہن میں دو دو چار باتیں ہی ہیں جو میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کر دوں کہ کس طرح ہم اس سٹریس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے جو ہے، آپ اگر سٹریس پہ قابو پانا چاہتے ہیں، جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ سٹریس ہماری جو ہے ختم ہو گئی ہے اور ہم بالکل فری ہو گئے ہیں، سٹریس فری ہو گئے ہیں۔ یہ آفاقی نسخے ہیں، آفاقی سمجھتے ہیں نا آپ؟ آفاقی نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو نوٹ کریں۔ سب سے پہلے جو ہے، آپ جب بھی نماز پڑھنے لگیں پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، اور جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں وقت پہ پڑھیں اور پوری توجہ کے ساتھ، آپ جتنی توجہ بنا لیں گے اتنا ہی آپ کی لائف سے سٹریس نکل جائیں گے اور اتنی ہی آپ کی زندگی پرسکون اور کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات جو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں، کھانا کھائیں یا کوئی چیز پئیں، جوس پئیں، پانی پئیں، ایک تو سب سے پہلے خوش ہو کے بیٹھیں، ہیپی موڈ میں رہیں۔ اور سیکنڈ جو ہے، کھانا کھاتے ہوئے پورا فوکس کھانے پہ رکھیں۔ آج کل یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں تو موبائل ساتھ میں ہی یوز کر رہے ہیں، تو 10 سے 15 منٹ کھانے پہ لگتے ہیں۔ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، پوری توجہ سے فوکس کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس کو کھانے کو خوش ہو کے کھائیں۔ اس سے بھی کیا ہوگا، اسٹریس زیرو ہوگی اور آپ کی لائف میں اطمینان آئے گا، سکون آئے گا۔ تھرڈ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بھی یہ ہے کہ آپ جب بھی واش روم میں جائیں تب بھی دنیا کی یا ادھر ادھر کی یا موبائل یوز نہ کریں جب تک آپ صحیح حمام سے فریش ہو کے باہر نکل دیں، اس وقت تک باقی ساری سرگرمیاں روک دیں۔ اسی طرح جو قرآن مجید ہے یہ بھی ایک بیماریوں کی شفا ہے۔ دوستو، ایک منصوبے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ہمیں قرآن مجید سے دور کیا گیا ہے۔ کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہمیں کلام اللہ سے دور ہٹایا گیا ہے۔ تو روزانہ تھوڑی بہت تلاوت کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک آفاقی چیزیں ہیں، جو جینون چیزیں ہیں، جو کہ اس نظام کائنات کو چلانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کلام پاک میں ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں ہماری لائف بہت اچھی ہو جائے گی، بہت ہی پرسکون اطمینان والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ جتنا ہو سکے اس کو حسنہ پہ توجہ کریں اور خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی فحاشی سے، گانوں سے، ڈراموں سے دور رکھیں، قرآن کے قریب رکھیں۔ جتنا پرسکون رہیں گے، جتنا یہ عیاشی کی چیزوں سے دور رہیں گے اتنی آپ کی لائف میں سکون آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے بس یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، آپ کو سمجھ آئیں گی۔ آپ ان پہ تھوڑے دن عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز پہ فوکس کریں۔ ہم وہ
अल्लामा इकबाल का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो बोलते थे कि इकबाल, तुझे तेरे सजदे ही काफिर न कर दें कि तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। लिहाजा इस चीज़ की कोशिश करें कि हम जब भी नमाज़ पढ़ें तो पूरी तवज्जो से पढ़ें, और बाकी भी जो चीज़ें, खाना भी खाएं खुशी के साथ खाएं, इत्मीनान के साथ खाएं, और पूरी तवज्जो के साथ फोकस करके खाने को खाएं, चबा के खाएं। और एक अहम चीज़ और भी रह गई है, बता दूं कि 10 मिनट 15 मिनट आप डेली जो है दौड़ भी लगाएं। जितनी भी वर्जिशें हैं उनमें सबसे अच्छी जो वर्जिश है वो दौड़ने की है। आप 10 से 15 मिनट दौड़ लगाएं, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब गामी नसीर हो। अस्सलाम वालेकुम।